نحمدہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان وقال تعالی فی موضع آخر ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کے دو چھوٹی آیتیں تلاوت فرمائیے۔ یہ دونوں آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہے۔ پہلی آیت میں جو ہے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے، دو جنتوں کی بشارتیں دی جا رہی ہے۔ دوسری آیت میں جنت الماوا اس کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ کس عمل پر یہ دونوں جنتی ملے گی؟ مجھے اور آپ کو اس عمل کو اپنے زندگی میں لانا ہے۔ بہت کمال اس میں نہیں ہے، اللہ نے کتنی سہولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، سورہ رحمان کی آیت میں سے، یہ سورہ رحمان میں سے ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں تاکہ یہ آیت جو ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کو پورا موقع ہے گناہ کرنے کا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، پورے ارادے ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر اس نے اس گناہ کو اس نیت سے چھوڑ دیا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کے عظمت کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اس چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ دو جنتیں دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہو، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ دوسری آیت میں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اللہ کے سامنے اس لیے کھڑے ہونے کے ڈر سے، یعنی گناہوں کے ساتھ کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، اس ڈر سے جو ہے اس نے اپنے نفسانی خواہشات پر روک لگائی، تو اس روک کے بنیاد پر اپنے نفسانی خواہشات پر اللہ کے ڈر سے چھوڑا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے موقع پر یہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائے گی اللہ کے سامنے، تو اس ڈر کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت الماوا عطا فرمائیں گے۔ آج پوری دنیا کا سسٹم جو چلا ہے اس ڈر کی وجہ سے چلا۔ ڈر کو ختم کر دے تو پھر جو ہے چوروں سے دنیا بھر جائے گی، لٹیروں سے دنیا بھر جائے گی، ظالموں سے دنیا بھر جائے گی، کام چوروں سے دنیا بھر جائے گی۔ آج ماتحت میں رہنے والے، نوکری کرنے والے اپنے اوپر والوں سے ڈرتے ہیں۔ بھئی تنخواہ تو سال میں مہینے میں ایک مرتبہ ملتی ہے، چلو تنخواہ کے روز جا کر جو ہے تنخواہ لے کر کام کر کے آ جائیں گے، لیکن یہ پورا پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے سینئر جو ہے ان کو پتہ چلے گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، کام سے نکال دیا جائے گا، تنخواہ میں کٹوتری ہوگی۔
اس ڈر سے پورا مہینہ جا رہا ہے۔ بچے کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اسکول پابندی سے نہیں جاؤں گا تو فیل ہو جاؤں گا، یعنی بچے کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں پورا سال جو ہے اسکول نہیں جاؤں گا، محنت نہیں کروں گا، پڑھائی نہیں کروں گا، ہوم ورک نہیں کروں گا، تو پھر جو ہے ممکن ہے میں فیل ہو جاؤں۔ اس ڈر کی وجہ سے بچہ کیا کر رہا ہے، پابندی سے اسکول بھی جا رہا ہے، ہوم ورک بھی کر رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے۔ مزدور اپنے مالک سے ڈر رہا ہے، عوام قانون سے ڈر رہی ہے، عوام قانون سے ڈر رہی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے پورا ماحول چل رہا ہے، پورا گھر چل رہا ہے، پورا محلہ چل رہا ہے، پوری بستی چل رہی ہے۔ گھر میں بہو ساس سے ڈر رہی ہے، بیٹا باپ سے ڈر رہا ہے۔ اگر ڈر ختم ہو جائے تو پھر جو ہے گھر گھر نہیں رہے گا، شہر شہر نہیں رہے گا، گویا جنگل کا سسٹم دنیا میں یہ بستیوں میں آ جائے گا۔ جنگل کا سسٹم، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، جب تھوڑا سا دنیا کا ڈر ہونے پر دنیا میں امن آ رہا ہے، چین و سکون آ رہا ہے، سکون کی زندگی آ رہی ہے، گھر میں جو ہے گھر کی شکل میں باقی ہے، بستی کی شکل میں باقی ہے، امن و سکون کے ساتھ زندگیاں چل رہی ہے، ڈر کی بنیاد پر اگر ڈر دنیا سے ختم ہو جائے گا تو پھر ایک دوسرے کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ جب انگریز کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے لیے جو ہے کوشش جاری تھی، پورے ملک میں ہندو مسلم ساتھ مل کر جو ہے لڑ رہے تھے، مورچے نکالے جا رہے تھے، اس کے بعد میں جو ہے مشورے ہو رہے تھے، آندولن جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہے وہ سب کچھ ہو رہے تھے۔ ہوا یوں، جب ہندو اور مسلم مل کر جو ہے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اکثر موقعوں پر مندروں میں بیٹھ کر جو ہے ان کے نقش قدم پر ٹیکا لگانا پڑتا تھا، کبھی جو ہے ان کی طرح وہ لال کپڑا سر پر باندھنا پڑتا تھا۔ ان کے مذہب کے جو اکثریت ہونے کی بنیاد پر کیا ہو رہا تھا کہ جو ہے اپنے شریعت کے احکام چھوٹ رہے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے حکیم الامت کو تکلیف ہو گئی کہ بھئی ہم اس کے ملک کے آزاد کرنے کے پیچھے کہیں اپنے مذہب کو نہ چھوڑ دیں۔ آزاد کرنا تو حالانکہ مسلمان کا سب سے پہلی محنت رہی ہے۔ ملک آزاد ہونے سے 200 سال پہلے مسلمانوں نے آزادی کے لیے کوشش کی ہے۔ تو حضرت نے ایسے مجلسوں میں جانا اپنے آپ کو روک لیا، جانا چھوڑ دیا۔ بھئی جیسے مجلس میں جائیں گے تو پھر جو ہے ان کا پوجا پاٹ بھی ہوگا، اس میں شرکت کرنی پڑے گی، جو وہ کرتے ہیں وہ کرنا پڑے گا۔ نہیں تو اس دوستی کے آڑ میں، محبت کے آڑ میں، ملک کی محبت میں کہیں مذہب نہ چھوٹ جائے۔ تو ایسے مشوروں میں سے جانے سے بچنے لگے تو ایک وفد، ایک جماعت آ گئی حضرت کے پاس۔ حضرت آپ اگر ہوتے تو جلدی ہمارا ملک ہمیں آزاد ہو جاتا، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں کی طاقت ہے، آپ کے ساتھ چلنے والوں کی طاقت ہمیں نصیب ہوگی، پھر جو ہے ہمیں اصول ملیں گے ملک حاصل کرنے کے، آپ کے پاس اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوں، آپ جو یہ کام کر رہے ہو اس سے ملک آزاد نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کام کیا؟ تو پوچھا اب تک کیا فائدہ ہوا؟ تو لوگوں نے بولا کہ اب تک تو ملک تو آزاد نہیں ہوا، لیکن فائدہ یہ ہوا ہم لال ٹوپیوں سے ڈر ہمارے دل سے نکل گیا۔ یعنی انگریز جو ہے ٹوپی پولیس جو ڈالتی تھی وہ لال ٹوپی ڈالتی تھی، پیٹالا پڑتی تھی۔ انگریز جب یہاں تسلط انگریزوں کا تھا اس وقت ان کی جو پولیس تھی وہ ان کے سر پر ٹوپیاں کیسے کلر کی تھی؟ لال تھی۔
تو اس آندولن کی وجہ سے، یہ ہمارے بھاگ دوڑ کی وجہ سے ان کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ پہلے وہ محلوں میں آ جاتے تو اچھے اچھے جو ہے کانپ جاتے تھے، ان کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت کس کی نہیں تھی، اتنا خوف، اتنا ڈر تھا۔ لیکن جب سے یہ آزادی کے عنوان سے جب لوگ جڑ رہے ہیں تو ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ڈر آپ نے نکالا ہے تو کوئی دوسرا ڈر اس میں داخل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ملک تو آزاد نہیں ہوگا، لیکن ملک کے تمام لوگ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی چور بنے گا، کوئی ظالم بنے گا، کوئی جو ہے کچھ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم جو چلتا ہے دنیا کا وہ ڈر سے چلتا ہے۔ اگر پولیس کا ڈر نکل جائے گا، آج بھی پولیس کا، قانون کا ڈر نکل جائے گا تو کھلے عام چوری ہوتے رہیں گے، کھلے عام مارا ماری ہوتی رہے گی، جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ مظلوم پر توڑے جائیں گے۔ اکثر جھگڑے جو دب جاتے ہیں قانون کی وجہ سے دب جاتے ہیں۔ بھئی اس کے ساتھ کیا کوشش کرنا، وہ بار بار پولیٹیشین کو نہتا، کچھ بھی ہو جائے تو پولیٹیشین کو جاتا ہے، تو آدمی اس قانون کو ڈر کر اس کو چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ قانون کا ڈر ہمیں ہے، ہم تمام کو ملک کے عوامل کے جو قوانین بنے وہ قانون کا ڈر ہمیں ہے، اسی وجہ سے نظام برابر ہے۔ قانون جو بنایا گیا تھا، پولیس جو بنائی گئی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈر باقی رہے۔ جب تک ڈر باقی رہے گا امن و امان باقی رہے گا۔ جس شعبے میں آدمی رہتا ہے اس شعبے میں ڈر باقی ہونا ضروری ہے۔ اگر استاد اور شاگرد کے اندر ڈر نہیں ہے تو پھر شاگرد جو ہے وہ اسکول چھوڑ دے گا، مکتب چھوڑ دے گا، مدرسہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ استاد کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کا ڈر بچے کے اندر نہیں ہے تو بچہ بگڑ جائے گا، بڑے ہونے سے پہلا بڑا ہو جائے گا، بچپن سے پہلے جوان ہو جائے گا، بری لتوں میں پڑ جائے گا۔ یہ جتنے بھی شراب نوشی کر رہے ہیں، جوئے سٹے بازی میں جو ہے زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، یہ پیدائشی سٹے باز بن کر نہیں پیدا ہو گئے، کہیں نہ کہیں نقصان ہوا، گھر سے ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب یاد رکھ لیں، یہ اصول ہے، جس گھر میں بھی جو بچہ بگڑا ہے اس بگڑنے کا کارن، وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں وہ جو ڈر ہونا چاہیے تھا وہ ڈر ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے بچہ گھر کے ہر ہاتھ سے نکل گیا۔ تو جہاں ڈر ختم ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ خیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو استاد اور شاگرد کے درمیان کا ڈر ختم ہو گیا تو پھر جو ہے کب اناسو آئے گا، کب اناسو چھوڑے گا، کیا اناسو کرے گا، سنا ہے تو سنا، نہیں تو سنا ہی نہیں، یہ ڈر ہی نہیں۔ اب سپریم کورٹ میں ایک آدمی جو ہے بزرگ سعودی عرب سے آ رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا راستے میں، پولیس نے روکا، بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ رات کے آخری فیر میں آ رہے تھے تو روک دیا، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں فلانے ملک سے آیا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کیا لائے ہو؟ ساتھ میں سامان دکھاؤ۔ تو وہاں چیکنگ ہو چکی ہے، ہوائی جہاز سے اترتے ہیں تو وہاں چڑھتے وقت بھی چیکنگ ہوتی ہے، اترتے وقت بھی چیکنگ ہوتی ہے، تمہیں کیوں میں دکھاؤں؟ لیکن پولیس نے بندوق دکھا کر کیا کر دیا، ان کے سامان کو لوٹا۔ حالانکہ قوانین جو بنائے، قانون جو بنائے، پولیس کا نظام جو بنایا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ امن باقی رہے، غلط نہ ہو۔ لیکن پولیسی اگر جب دو نمبری پہ آ جائے، رشوت کھانے پر آ جائے، جو ہے اندر سے پیسہ لینا شروع کر دے تو پھر جو ہے مسئلہ خیر کا ختم ہو جائے گا، پھر سب دو نمبری شروع ہو جائے گی۔ تو سپریم کورٹ میں مولانا شفیع صاحب، وہ کورٹ میں بھی کام کرے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بہت سے ایسے کیسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، قتل و غارت کے، بڑے بڑے جرائم گناہوں کے، لیکن چوری چپاٹی کے کیس ایک بھی نہیں۔
چوری چپاٹے کے جو ہے کیس ایک بھی نہیں ہے، سال میں صرف 2-3 آتے ہیں کیس۔ کون؟ کہاں؟ سپریم کورٹ میں۔ اب بھائی جہاں دیکھو وہاں چوری ہو رہی ہے، جہاں دیکھو وہاں لوٹ ماری ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں خالی گنتی کی شکل میں 2-3-4 پورے سال میں کیس آتے ہیں۔ باقی کیس کہاں جا رہے ہیں؟ آپس میں سٹل بازی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ پورے ملک میں جو ہے چوری کرنا چھوڑ دیا گیا اور سب جو ہے فرشتوں کی بستیاں ہو گئی ہو، فرشتوں کو ملک ہو گیا ہو، سب جو ہے سچائی کے راستے پر آ چکے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں دیکھو وہاں چوری ہوتی ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر زیادہ چوری ہوتی ہے جہاں آدمی کرنے کے لیے باقاعدہ نہ کرنے کی وعید بشارتیں سنائی جاتی ہے، چاہے وہ مندر ہو چاہے مساجد ہو۔ تو اب یہ بات نہیں ہے کہ مسجد میں چوری ہوتی ہے تو پھر جو ہے مسجد والے آنے والے سب چور ہیں۔ مسجد والے چور نہیں ہیں، لیکن چور کے شکل میں مسجد میں آ گئے۔ مدرسے میں آنے والے سب چور نہیں ہیں، لیکن جو ہے چور طالب علم کی شکل میں آ گیا، طالب علم کی شکل میں چور آ گیا۔ جو طالب علم ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، جو چور ہوگا وہ طالب علم نہیں ہوگا۔ جو نمازی ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، جو چور ہوگا وہ نمازی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سیٹلمنٹ ہو رہا، سپریم کورٹ تک کیس پہنچنے نہیں دیتے، بھئی یہاں لے دے کر مسئلہ ختم کر دو۔ تو باقاعدہ ہفتہ جاتا ہے، چوری کرنے والے ایسے ہی نہیں چوری کرتے، وہ باقاعدہ ہفتہ دیتے ہیں، بھئی ہمارا مہینہ اتنا آپ لے لو، ہمیں آزاد چھوڑ دو۔ تو یہ خوف ختم ہو گیا، تو پھر اس سے ہاتھ ملا لیا گیا، تو پھر وہ چیز عام ہو جائے گی۔ بعد میں کیا ہوگا؟ وہ ایک نارمل چیز۔ ایک زمانے میں وہ تھا جب کہیں کوئی آدمی مرتا تھا تو لوگ یہاں پر ڈر جاتے تھے، جب ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا، اخباروں کا زمانہ نہیں تھا، اتنی بھاگ دوڑ نہیں تھی، اتنی دنیا کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو کھپانے کا وہ جذبے کسی کے اندر نہیں تھے ایک زمانے میں۔ لیکن اس وقت کوئی ایسی خبر سنتے تو لوگ ڈر جاتے، چونک جاتے، بھائی ایسا ہوا، اتنا ہوا۔ لیکن آج لوگ کتنے مر رہے ہیں، سامنے مر رہے ہیں، بستی میں مر رہے ہیں، شہروں میں اڑوس پڑوس بستیوں میں مر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ختم ہو گیا، اس گناہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب وہ گناہ عام وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ ڈر جو ہے دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کا امن باقی ہے، وہی ڈر اگر اللہ کے لیے ہوگا تو آخرت باقی رہے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اصل مدعا کیا ہے؟ جہاں دنیا میں ڈر ہے تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسکول چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہے ہیں، گھر چل رہے ہیں۔ اگر ڈر شوہر کا بیوی پر نہیں ہے، بیوی کب جائے، کہاں جائے، کس کے پاس جائے، کس کے ساتھ جائے، کیونکہ شوہر کا ڈر نہیں، تو پھر گناہ، پورا دن گناہ میں مبتلا رہے گی۔ اگر بچوں کا ڈر ماں باپ سے ختم ہو جائے تو پھر بچے جو چاہے کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ ڈر جب تک رہے گا، بیوی بیوی رہے گی، بچے بچے رہیں گے، شاگرد رہے گا۔ جہاں ختم ہو گیا وہ گھر بھی نہیں ہے، وہ رشتے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہی ڈر اللہ کے لیے ہوگا تو جہاں دنیا امن میں آ گئی، اسی طرح آخرت امن میں آئے گی۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، وہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ اور آپ سے چاہتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 24 گھنٹے اس کا ڈر مجھے ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے، مجھے ایک دن آئے گا جس کے سامنے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اس دن کو یاد رکھ کر آدمی ڈر کر زندگی جو گزارے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جنت کے لیے ڈرنا نہیں، اللہ کی عظمت کے لیے ڈرنا ہے، اللہ کے محبت میں ڈرنا ہے، اللہ کے معرفت میں ڈرنا ہے،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے۔ میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا، مولانا ابراہیم صاحب میرے استاد مدرسے کے محتمم صاحب تھے، وہ مسجد کے سامنے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی بچہ ان کے سامنے سے نہیں جاتا تھا، حالانکہ وہ کبھی مارتے نہیں تھے۔ مولانا ایوب صاحب میرے استاد جو ہے شروع درجات کی کتابوں کو پڑھاتے تھے، بڑے جوان کی طرح لگتے تھے، حالانکہ بڑی عمر کے تھے، خوبصورت چہرہ، برما کے اصل میں جب برما میں بڑے حالات آ گئے تھے اس وقت جو ہے ہندوستان آ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں علم عطا فرمایا، باپ بھی عالم تو بیٹا بھی عالم، مدرسے میں پڑھاتے تھے مولانا ایوب صاحب جو ہے۔ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں مار کھا گیا تو دور حدیث تک پورے مدرسے میں چرچا رہتا تھا کہ اس نے مولانا کے پاس مار کھایا۔ جس دن مولانا نے کسی کو مارا ہے تو پورے 400 بچے اس کی عادت کے لیے جاتے تھے، اس طرح مار پڑتی تھی۔ مہندی کے لکڑیاں جو وہیں تھے بھارا اپنے تکیے کے نیچے رکھتے تھے، کوئی جو ہے ایسے بار بار نہیں مارتے تھے، اگر ایک مرتبہ پڑ گئی پورا سال وہ مار کو یاد رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں مار کی وجہ سے نہیں، حالانکہ وہ ایک سال پہلی یعنی عربی اول اتنا ہی ان کے ہاتھ میں کلاس، باقی دورے تک کے بچے جو ہے اتنا ان کا خوف تھا، وہ اگر راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں آج بھی کوئی بچہ ان کے سامنے سے راستے سے نہیں جاتا تھا۔ مولانا ابراہیم صاحب ان کے سامنے سے کوئی بچہ نہیں جاتا تھا، 2-3 راستے اور بھی تھے وہاں سے پاس ہو کر جاتے تھے کہ مولانا ٹھہرے ہوں۔ یہ ڈر جو خوف کا نہیں تھا، یہ عظمت کا ڈر تھا۔ جب ایک معمولی مخلوق کے ساتھ میں آدمی عظمت سے ان کے سامنے ہو کر جانے سے بے ادبی سمجھتا ہو، پھر گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں آدمی کو عار نہیں ہوگا، اس وقت احساس ہوگا میں کیا کر کے آ گیا، اسی عظمت والے رب کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، پوری انسانیت میرے اعمال کو دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اس دین کو، سچائی کو، امن و امان کو، صداقت کو لانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اپنے وطن کو بے وطن کر دیا، تو ایسے قربانیاں دینے والوں کے سامنے جب میرے گناہ کے پول فلم چلے گی اس وقت اتنا افسوس ہوگا، افسوس کے مارے جب انگلیوں کو منہ میں ڈالے گا تو مونڈے تک چبائے گا، اس کو خبر نہیں ہوگی، کتنا بڑا افسوس ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آدمی کے اندر ڈر ہونا چاہیے، ڈر ہم تمام کے اندر ہے، صرف دنیا کا ڈر ہم پال رہے ہیں، اس ڈر سے نہ ہماری دنیا بنے گی نہ بچے گی، وقتی طور پر بچ جائے گی، لیکن اصل ڈر جو اللہ چاہتے ہیں وہ آخرت کا ڈر ہے، اور آخرت کا ڈر ہوگا تو پھر جو ہے دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی ڈر ہوگی۔ اب پولیس کا نظام بنایا گیا، 24 گھنٹے ہمارے پیچھے پولیس لگی رہتی ہے، 24 گھنٹے ہمارے پر کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے، جنگل میں، گھر میں، رات کے وقت میں، پہاڑوں میں، کھیتیوں میں، تنہائی میں، پولیس تھوڑی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ تو مخلوق ہے، جب کبھی کبھی سامنے آ جائے تو مسئلہ پکڑا جاتا ہے، کوئی جا کر کیس کر لی تو پکڑا جاتا ہے، تو ہر وقت تو پولیس تو ساتھ نہیں رہتی ہے، لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا، پولیس ہو یا نہ ہو، آدمی کے بھیڑ میں ہو یا نہ ہو، جنگل میں ہو، تنہائی میں ہو، آدمی کیا کرے گا؟ ڈر سے بچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت میں جایا کرتے تھے، بھئی بستی کا حال کو معلوم کرے، دن میں جانے سے لوگ پہچانتے تھے بھئی امیر المومنین آئے ہیں، تو پھر برا آدمی بھی اچھا بن کر سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، برا آدمی بھی اچھا ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر کو دیکھ رہا ہے۔ رات میں جاتے تھے حضرت، کمبل اوڑھ کر رات میں جاتے تھے، تو گھروں میں جا کر محلوں کی جو ہے تفتیش لیتے تھے، تو ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے، گھر میں سے 2 لوگوں کی آواز آ رہی تھی، ایک آواز ایسی محسوس ہو رہی تھی جو بڑی عمر کی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، ایک آواز ایسی آ رہی تھی جو نوجوان ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو حضرت نے سنا۔ ایک بوڑھی اماں کیا کہہ رہی تھی کہ بھائی دودھ جو تو نے نچوڑا ہے، دودھ دھویا ہے، اس میں پانی ملا دے تاکہ ہمارے انکم میں اضافہ ہو جائے، پیسے زیادہ آ جائے، اور گراہکوں کو زیادہ دودھ پہنچے۔ تو وہ بچی نوجوان کی جو شکل میں تھی وہ اس کی آواز کر رہی تھی کہ حضرت عمر نے منع فرمایا دودھ میں پانی ملانے سے۔ کہا کہ عمر کہاں یہاں دیکھنے آ رہے ہیں، وہ تو سوئے ہوں گے، آپ ملا لے، تھوڑی عمر کو پتہ چلے گا، عمر کو کون بتائے گا، آپ ملا لے، دودھ ملا لے، بیٹی کو ماں کہہ رہی ہے۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے سامنے سے کہ عمر کو تو معلوم نہیں پڑے گا، لیکن عمر کے رب کو تو معلوم پڑے گا۔
عمر کے اللہ کو تو معلوم پڑے گا، اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جملہ اتنا پسند آ گیا حضرت عمر کو، صبح جا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈال دیا، صبح جا کر اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈال دیا۔ وہی ان کے پیٹ سے کون پیدا ہو گئے؟ ان کے پڑپوتے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو 5واں خلیفہ بن کر جو ہے دنیا میں آئے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو رات کے وقت میں ماں بول رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی ماں سے یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اللہ سے ڈر سے میں یہ کام نہیں کرتی، یہ 2 نمبری کام میں نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر نے سن کر تو فوراً جو ہے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کے لیے بیوی بنا لیا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، یہ ڈر جو ہے ہوگا تو دنیا میں بھی خیر ہوگا اور آخرت میں بھی خیر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا واقعہ، حالانکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، 3 مرتبہ پیشن گوئی سنائی تھی کہ عمر جنت میں جائے گا۔ اور یوں بھی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ایک مرتبہ جنت کا سیر کر رہا تھا معراج کے موقع پر، میں دیکھا کہ ایک محل ہے بڑا سا، اور اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میرا ارادہ چاہا، میرے تمنا ہو گئی کہ میں اندر جا کر دیکھ لوں عمر کا گھر اللہ نے کیسے بنایا جنت میں۔ مجھے آپ کی غیرت آ گئی کہ عمر بڑا غیور ہے، میں اس سے پہلے جنت میں اس کا گھر دیکھ لوں۔ یہ آپ کی غیرت کے خلاف میں نے جانا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رونے لگے کہ اللہ کے رسول، عمر کی کیا غیرت آپ کے سامنے، اب جا کر دیکھ لیتے۔ تو یہ پیشن گوئی نبی کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، یقیناً آپ جنت میں ضرور جاتے، آپ کو محل میں جانا ہی پڑتا، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ اللہ نے بنا چکا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے اللہ کے رسول پیشن گوئی کر چکے ہیں، اللہ گھر میں جنت میں گھر بنا چکے ہیں، آپ جو ہے عمر جو ہے جہنم میں جانے کے کام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ، میں تجھے یہ نہیں پوچھوں گا مکے میں مدینے میں کون منافق ہیں، مجھے وہ لسٹ دے دو، میں یہ پوچھتا ہوں کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ یہ کتنا ڈر ہے، اور ڈر اتنا ہے مرتے وقت باپ بیٹے کے گود میں مر رہے ہیں، اور جو ہے بیٹے سے یوں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا سر مٹی میں ڈال دے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے کہ عمر کو اللہ چھوڑ دے۔ تو میرے بھائی دوستوں، اتنے بڑے بڑے ہستیاں اتنا ڈر، اتنی عبادت کرتے کرتے اتنا ڈر رہے ہوں، ہم گناہوں پر بھی نہ ڈرے تو ہم سے نڈر کوئی دنیا میں نہیں ہے، ہم سے بڑا نڈر کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ ایک پتھر رو رہا تھا، تو ایک نبی جو ہے ان کے رونے کو سنا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کافروں کو جلانے کے لیے، ان کو آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایندھن کو اور پتھروں کو ملا کر، انسانوں کو پتھروں کو ملا کر جو ہے جہنم میں ڈالیں گے۔ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہیں وہ جو ہے ان کو جلانے کے لیے مجھے کہیں استعمال نہ کر لے اللہ تعالیٰ، ان کو جلانے کے لیے کہیں مجھے استعمال نہ کر لے، اس ڈر سے رو رہا ہوں، پتھر کہہ رہا۔ حالانکہ یہ پتھر، درخت، یہ جانور جتنے بھی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ پوری مخلوق غیر مکلف ہے، ان کو جنت میں بھی نہیں ملے گا ٹھکانہ، جہنم میں بھی نہیں ملے گا۔ چند چیزیں جنت میں جائے گی، وہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بنیاد پر۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی کو سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ لکڑی جنت میں جائے گی۔ اور جو ہے قرآن میں ایک تذکرہ صاحب کہف، جو کتا ان کے پیچھے آیا تھا، وہ کتا جنت میں جائے گا، یہ صحبت کی وجہ سے۔ حالانکہ کتوں کو جنت میں جانے کا تو بستی میں بھی نہیں پال سکتے، ان کو گھر میں بھی نہیں پال سکتے، ہاں لیکن کچھ شرائط ایسے ہیں بھئی، وہ اگر وہ شرائط قانونی طور پر پائے جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے بھئی تم کتا پالو، لیکن اس میں بھی کتنا نقصان ہے،
اب اس کے ایسے فالتو کتے شوق کے لیے نہیں پال سکتے، اگر پالیں گے تو خیر کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے، خیر کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے۔ سور کا منہ لگایا ہوا صرف ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، کتا منہ لگا دیا تو 7 پانی سے دھو کر 1 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا، اتنا ناپاک اس کا لعاب۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو میں یہ فرما رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، تو اللہ کا منشا یہی ہے کہ آدمی تہجد پر نہیں، گناہوں پر صرف ڈرنے پر اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں۔ اگر یہ عادت ہمارے اندر آ جائے گی تو اس ڈر کو پالتے رہیں گے، پرورش کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا آدمی نماز پڑھ کر بھی ڈرنا شروع کر دے گا، ہے نا، نماز پڑھ کر ڈرے گا، زکوٰۃ دے کر ڈرے گا، حج کر کے ڈرے گا، کسی کو خیر کر کے ڈرے گا، خیرات کر کے ڈرے گا، کہیں اللہ رد نہ کر دے، یعنی اس لیے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ ہاتھ رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کہنا سنت ہے۔ بھائی آپ نے کون سا گناہ کیا کہ بھائی آپ نے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو نماز پڑھی ہے۔ کہا جب آدمی ڈرنا شروع کر دے گا تو گناہوں سے بچنا شروع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ڈر کو بڑھائیں گے، اس کی محبت کو بڑھائیں گے، معرفت اس کو زیادہ حاصل ہوگی۔ اب وہ اتنی معرفت اللہ کی حاصل ہوگی، وہ اتنا ڈر کرے گا کہ اپنے عبادت پر بھی ڈرے گا کہ اللہ قبول کر لے تو میرا نجات ہے، ورنہ یہی نماز مجھے دوزخ میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے جو ہے جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔